اب یہاں پر یہ بات سن لیجئے کہ یہ ابراہیم کی توحید ہے. یہ وہی خدا ہے جس نے موسیٰ سے کہا موسیٰ مجھ سے دعا کرو، حتیٰ اپنے دسترخوان کے نمک بھی چاہو تو دعا کر کے مانگو. یہ مقام اور ہے. یاد رکھیے گا انبیاء کی کچھ سیرتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے فقہی چیزوں کو استخراج کیا جا سکتا ہے، اور کچھ انبیاء کی سیرت میں مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر وہ کسی فقہی قانون کو استخراج کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا. وہ ایک خاص امتحان ہے، نبی کو ایک خاص امتحان درپیش کیا گیا. یاد رکھیے گا. اور کربلا کی بھی خصوصیت یہی ہے کہ کربلا سے آپ کوئی فقہی قانون نہیں نکال سکتے. کربلا ایک خاص امتحان تھا، خاص انسان کے لیے، خاص مرتبے کے انسان کے لیے، خاص نتائج دینے کے لیے. کوئی کربلا سے فقہی قوانین کو نہ نکالے. یہ کربلا ہے کہاں؟ ایک طرف حسین ہے، ایک طرف رسول ہے، ایک طرف خدا ہے. میری اور آپ کی جگہ ہے تو کہاں؟ یہ کربلا سے کوئی فقہی قوانین کو نہ نکالے کہ حسین نے منہ پر خون ملا تو نماز کیسے پڑھی. ارے تمہاری اوقات کیا ہے حسین کی نمازوں کے بارے میں؟ تم فیصلہ کرو گے. تو بہرحال کوئی فقہی احکام استخراج کرنے نہ لگ جائے ہر چیز سے. کربلا فقہی احکام نکالنے کے لیے نہیں ہے. فقہی احکام نکالنے کے لیے وسائل الشیعہ کے جو احادیث ہیں، جو فروع کافی کی احادیث ہیں، تہذیب و استبصار ہے، من لا یحضر الفقیہ ہے، یہ فقہی کتابیں ہیں. اس میں بتایا گیا کہ تمہیں کیا کرنا ہے. وہ حسین کربلا کے میدان میں کیا کر گیا؟ وہ ایک خاص تعلق کی بنا پر پیغام آ رہے تھے، عمل ہو رہا تھا. اچھا اب ابراہیم کی زندگی آگے بڑھی، اور ایک مرتبہ حضرت ابراہیم نے جب حضرت اسماعیل پیدا ہو گئے، ابھی 6-7 مہینے کے حضرت ابراہیم، حکم دیا ابراہیم جاؤ. حضرت ابراہیم عراق میں رہتے تھے اس زمانے کے، خانہ کعبہ مکے میں. جاؤ ابراہیم فلاں جگہ پر جا کر خانہ کعبہ جہاں بننا ہے وہاں جا کر اپنے بیوی کو اور اپنے بچی کو چھوڑ کے آ جاؤ. کوئی کر سکتا ہے اس واقعے سے اپنے لیے کسی قانون کا استخراج کہ میں بھی اپنے بیوی بچوں کو، کوئی مومن آپ میں سے کہہ سکتا ہے کہ میں بھی اپنے بیوی بچوں کو کراچی حیدرآباد کے درمیان کسی صحرا میں چھوڑ کے آ جاؤں کیونکہ ابراہیم کی سنت ہے؟ کوئی کج فکر ذہن یہ سوچنے کی زحمت بھی نہ کرے، ذہی خیال باطل کہ وہ یہ سوچے کہ حضرت ابراہیم نے یہ کیا، مقامات پر پہنچے تو میں بھی یہ کام کروں، مقامات پر پہنچ جاؤں گا. جن کے رتبے ہیں ان کے سوا مشکل ہے. ایک طرف خدا ہے، ایک طرف ابراہیم ہے. ارے ہم اسی توضیح مسائل پر عمل کرنے بہت بڑا تیر مار لیا. کہاں وہ مرتبہ، کہاں ہماری اوقات. اور جب ابراہیم کے ساتھ اسماعیل بھاگنے دوڑنے کے قابل ہو گئے، فلما بلغ معه السعی، تو ایک دفعہ ابراہیم نے خواب دیکھا. آیات آپ سب کو پتہ ہے، جانتا ہوں میں بھی اور آپ بھی الحمدللہ اسی فرش رضا کی بدولت. لیکن اب یہ سلسلہ گفتگو ہے، تسلسل کے ساتھ مجھے آپ کے سامنے بات کو پیش کرنا ہے تو میں آپ کو تھکا رہا ہوں. یقیناً مجھے پتہ ہے کہ آپ ان آیات کو جانتے ہیں. فلما بلغ معه السعی، جب حضرت ابراہیم کے ساتھ وہ بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، دوڑنے بھاگنے کے قابل ہو گیا، 13 سال کی عمر ملتی ہے حضرت اسماعیل کی. فلما بلغ معه السعی، تو باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں. انی ارا، مسلسل دیکھ رہا ہوں خواب میں، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں. اور یاد رکھیے کہ اس طرح کے کاموں کے سلسلے میں اگر آج کے کسی کلمہ گو کو ایسا خواب نظر آئے تو ہاتھ جوڑ رہا ہوں، ایسا کام نہ کر ڈالے. یہ حضرت ابراہیم کے لیے تھا، ہمارے اور آپ کے لیے نہیں ہے. ہم وہ لوگ ہیں جو اپنی 2 رکعت نماز میں پھنسے ہوئے ہیں. کیا ہمارا ابراہیم کی طرح خدا امتحان لے گا؟ ہماری اوقات اس سے بڑھ کر نہیں ہے کہ سردیوں میں جب اذان ہو جاتی ہے فجر کی تو سورج نکلنے سے پہلے گرم بستر چھوڑنے کی ہمت ہے یا نہیں. تو دیکھیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خواب آ رہا ہے. ہمارے خواب بھی بڑے عجیب و غریب آتے ہیں لوگوں کو. تو دیکھیے اچھا جو چیز خواب میں آئی اس کو انجام دینا چاہیے. اچھا آپ کو کس نے بتایا کہ آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے؟ خواب کی تو تعبیر کی جاتی ہے نا، قرآن کے مطابق خواب کی تعبیر کی جاتی ہے. کبھی رویا صادقہ ہوتا ہے، تعبیر کا محتاج نہیں ہوتا. لیکن آپ کو کس نے بتایا کہ خواب کے معنی یہ ہے؟ ایک خواب دیکھ لیا، گھر میں آپ بیوی بچے بھائی بہن دیگر اہل و عیال سب کے ساتھ رہتے ہیں. ایک خواب دیکھ لیا، سب کی زندگی اجیرن ہو گئی کہ میں نے خواب دیکھ لیا کہ میں یہ کام کروں گا، اب یہ کام ہو رہا ہے، چاہے بیوی بچے والدین بہن بھائی تکلیف میں ہیں نہیں ہے. خواب دیکھ لیا صاحب. کیوں خواب دیکھ لیا؟ آپ حضرت ابراہیم ہیں کیا؟ اوقات دیکھیے کبھی آپ نے اپنی حضور کہ جو لوگ خواب دیکھتے رہتے ہیں ہمارے یہاں، اور خواب کے ساتھ بھائی آپ کو اگر مسئلہ ہے تو آپ خواب دیکھیے، جو کرنا ہے کریے، خدا کے لیے مسلمانوں کی زندگی پہ عذاب مت ڈالیے.